بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، تربیت کے بنیادی اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آپ بچے کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں۔ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچوں کے ساتھ رحم دلی اور محبت سے پیش آنے کے متعدد واقعات کتب میں وارد ہوئے ہیں۔ ان واقعات اور احادیث کو بیان کرنے سے پہلے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو آخر تک آن لائن ملاحظہ فرمائیں اور ہمارے چینل دی نالج آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ بچوں کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک میں ان کا بوسہ لینا بھی شامل ہے۔ اس حسن سلوک کا اثر یہ ہے کہ والدین اور اولاد کے درمیان گہری محبت پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ بچے کی محبت کی پیاس کو بجھانے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ جبکہ بچوں کو بوسہ دینے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ بچے سے محبت رکھتے ہیں، نیز یہی بوسہ بچے کے اندر بھی پیار محبت کے جذبے کو زندہ رکھنے کا باعث بنتا ہے، اور بچہ اپنے والدین کے دل میں موجود محبت سے آگاہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کے اندر بھی والدین کی نسبت محبت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو زیادہ چوما کرو، کیونکہ ہر بوسے کے بدلے میں خدا جنت میں تمہیں ایک درجہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، جو بھی اپنے فرزند کا بوسہ لے خداوند کریم اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا، اور اگر اپنی اولاد کو خوش کرے تو خدا روز قیامت اس شخص کو خوش کر دے گا، اور اگر کوئی اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دے، قیامت کے دن ایسے والدین کو پکارا جائے گا اور ان کو ایسے جنتی لباس پہنائے جائیں گے کہ جن کے نور سے جنتی لوگوں کے چہرے بھی نورانی ہو جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں بچے کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آنے کی تلقین فرمائی ہے، وہاں بچے کو ضدی اور ہٹ دھرم بنانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ بچے سے محبت کی تشویق دلاتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا بچہ رو رہا ہو اور وہ اس کو راضی کر کے خاموش کرا دے، اللہ عز و جل اس کو اس قدر جنت عطا کرے گا یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ ایک اور مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بازار جائے اور وہاں سے اپنے اہل و عیال کے لیے ایک ہدیہ خریدے تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو محتاج لوگوں کے لیے صدقہ لایا ہو۔ اس شخص کو چاہیے کہ وہ جنس مذکر سے پہلے جنس مؤنث سے آغاز کرے، اور جس نے اپنی بیٹی کو خوش کیا گویا اس نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے ایک غلام کو آزاد کیا، اور جس نے اپنے فرزند کی خواہش کو پورا کیا وہ اس شخص کی مانند ہے جو اللہ عز و جل کے خوف سے گریہ کرتا ہے، اور جو اللہ عز و جل کے خوف سے گریہ کرتا ہے اللہ اس کو جنات نعیم میں داخل فرمائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اپنے بچوں کا احترام کرو اور انہیں بہترین ادب سکھاؤ، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ روایات میں وارد ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل جایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ محو گفتگو ہو جاتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی کہ آپ جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کو سلام کرتے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو سلام کرنا میری سنت ہے، اور میرے بعد تم لوگ اس سنت کو زندہ اور قائم رکھنا۔ رسول خدا جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے اپنے گھر کے بچوں سے ملتے، خصوصاً امام حسن اور امام حسین علیہم السلام سے ملاقات کرتے۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ امام حسن اور امام حسین علیہم السلام تشریف لائے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب یہ دونوں حضرات بچپن میں تھے۔ حسنین کریمین کو دیکھ کر رسول خدا نے ان کو پیار کیا، وہ دونوں بھی آپ کے ساتھ کھیلنے لگے، کبھی آپ کے اوپر چھلانگ لگاتے اور کبھی قریب سے گزر جاتے۔ رسول خدا بھی ان کی خاطر کبھی گردن جھکا لیتے اور کبھی انہیں گود میں بٹھا لیتے۔ اس پیار اور محبت کو دیکھ کر حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کہ مجھے تو یاد بھی نہیں کہ میں نے آخری بار
اپنے بچوں کو کب پیار کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا، جو بچوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش نہیں آتا اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا، یہ وہ شخص ہے جو میرے نزدیک اہل دوزخ میں سے ہے۔ ایک اہم نقطہ جسے والدین کو اپنے بچوں کے بارے میں ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہ کہ وہ بچوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیں، کیونکہ بچوں کو ابتدا سے ہی عدل و انصاف کا مزہ چکھنا چاہیے تاکہ اس کی خوبی کو محسوس کر کے اس سے آشنا ہو جائیں اور اسے اپنی زندگی اور معاشرے کے لیے ضروری سمجھیں اور بے انصافی، ظلم اور ہر طرح کے امتیاز سے پرہیز کریں، کیونکہ بچوں کی زندگی میں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوتی، لہٰذا عدل و انصاف کے نفاذ میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین کو تاکید فرمایا کرتے تھے کہ اپنے تمام بچوں میں عدالت کو برقرار رکھنے کی کوشش کیا کرو، خصوصاً جب بچوں کو کچھ دے رہے ہو تو سب کے ساتھ عدالت سے کام لو، کسی کو کم یا زیادہ نہ دو، کیونکہ بعد میں یہ باعث بن سکتا ہے کہ بچے ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جائیں۔ سیرت کی کتب میں وارد ہوا ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے ساتھ موجود تھے۔ اسی دوران ایک صحابی کا چھوٹا بیٹا آیا، اس صحابی نے اسے پیار کیا اور اپنے زانو پر بٹھا لیا۔ کچھ ہی دیر بعد اسی صحابی کی بیٹی آئی تو اس نے بیٹی کو پیار کیا اور اسے زمین پر بٹھا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماجرا کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اس شخص کو فرمایا کہ تم نے اپنے بیٹے کو تو پیار کیا ہے اور اسے زانوں پر بٹھایا ہے، لیکن اپنی بیٹی کو پیار کیا اور اسے زمین پر بٹھا دیا۔ اس شخص نے اپنی بیٹی کو زانوں پر بٹھایا تو آپ نے رضایت کا اظہار کیا اور فرمایا، اب عدالت قائم ہوئی ہے۔ آخر میں خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔